ہم سب نے ہی اکثر فلموں اور خبروں میں خلا بازوں یا انگریزی میں جنہیں ہم ایسٹروناٹس کہتے ہیں انہیں خلا میں اڑتے یا تیرتے دیکھ رکھا ہے۔ اب اس اسپیس اسٹیشن کی تصویر کی مثال لے لیں تو آدھے ایسٹروناٹس اس میں سیدھے کھڑے ہیں اور کچھ الٹے۔ اس تصویر کو دیکھ کر ہی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ زمین کی کشش ثقل یہاں موجود نہیں، زمین کی یہ تصویر ہمیں نہیں لگتی، انہیں کوئی چیز نیچے کھینچ نہیں رہی، یہ کہیں خلا ہی میں موجود ہوں گے لوگ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خلائی مرکز یا اسپیس اسٹیشن زمین سے زیادہ دور تو نہیں، اور اتنی بڑی زمین اگر اس خلائی اسٹیشن کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو پھر یہ خلا باز ایسے ہوا میں کیسے تیر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کشش ثقل کی قوت کا فارمولا لکھ لیتے ہیں اور پھر اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں۔ F is equals to G into M1 into M2 divided by R square۔ یہ ہے ہماری زمین اور اس سے کوئی 400 کلومیٹر دور یہاں پہ یہ خلائی اسٹیشن ہے، اور زمین کے مرکز سے اس کی سطح تک کا فاصلہ برابر ہے، یہ ریڈیس R is equals to 6.771 into 10 raised to the power 6 meters۔ اور اس میں اگر ہم 400 کلومیٹر جمع کر لیں تو بھی یہ اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے کہ یہاں زمین کی کشش ثقل کی قوت نہ لگے۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ خلا باز اور خلائی اسٹیشن دونوں گر رہے ہیں نیچے زمین کی جانب، زمین ہی کی کشش ثقل کی وجہ سے، لیکن اپنی رفتار کے باعث یہ زمین پہ گرتے نہیں بلکہ زمین کو مس کرتے ہوئے، اس کو چوکتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال اگر لیں تو فرض کریں ہمارے پاس ایک بہت طاقتور توپ ہے اور اس سے ہم ایک گولہ چلاتے ہیں، تو یہ گولہ ایک کرو کی صورت فاصلہ طے کرتا ہوا زمین پہ کہیں یہاں جا کر گرے گا۔ اسی طرح اگر ہم توپ کی طاقت بڑھاتے ہیں مزید تو یہ اسی طرح ایک کرو میں تھوڑا مزید دور جا کر گرے گا۔ اسی طرح یہ طاقت جو توپ کی ہے اس کو ہم بڑھاتے جائیں تو یہ فاصلہ بڑھتا جائے گا، جتنی طاقت بڑھائیں گے اتنی دور ایک گول چکر کھا کر یہ گولہ گرے گا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک طاقت ایسی آئے گی، یا انگریزی میں ہم اسے ویلوسٹی کہہ لیتے ہیں، جس کے بعد یہ گولہ ہمیشہ زمین پر گرنے سے چوکتا جائے گا، زمین کے یہ ایک مدار میں، گول مدار میں داخل ہو جائے گا اور پھر یہ اس مدار میں گھومتا رہے گا لیکن زمین پر گرے گا نہیں۔ اگر یہاں کشش ثقل نہ ہوتی تو یہ ایک سیدھ میں یا جس سمت میں اسے پھینکا گیا تھا اسی سمت میں ہمیشہ آگے چلتا جاتا، مگر چونکہ یہاں زمین کی کشش ثقل موجود ہے تو یہ ایک گول مدار میں گھوم رہا ہے۔ اس کی ایک اور اگر ہم مثال کی بات کریں تو وہ ہے چاند، جو کہ زمین کی طرف گر رہا ہے اور کھنچ رہا ہے زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے، لیکن اپنی رفتار کی وجہ سے زمین کو ہمیشہ چوک جاتا ہے اور اس کے ارد گرد ایک مسلسل مستقل مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ اور چونکہ یہ خلائی اسٹیشن زمین سے باہر ہوتے ہیں اور یہاں کوئی ایئر ریزسٹنس یا ہوا کی مداخلت بھی موجود نہیں اس رفتار کو روکنے کے لیے، اس لیے یہ ہمیشہ زمین کے چاروں طرف چکر کاٹتے رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی یہ رفتار، مستقل جو رفتار ہے، یہ برقرار رہے۔